اس کی گرمی اور اس سے جو حالت ہوئی، سارا پانی بدن کا خشک ہوا اور پیاس کی وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کوئی حد و حساب نہیں. اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں کٹورا پانی کا ٹھنڈا، تو لگ کے پانی کی طرف تو ہاتھ دور ہوتا چلا گیا. اب یہ لپک رہے ہیں، ہاتھ دور ہو رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ پانی تو تمہیں اس طرح نہیں ملے گا، قیمت دے دو. انہوں نے کہا بولو کیا قیمت؟ انہوں نے کہا یہ 500 سال کی عبادت کی قیمت ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو مر رہا ہوں، لے لو 500 سال کی عبادت. پانی پی لیا. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو اب ہمارا تمہارا معاملہ برابر ہو گیا. تم نے ہماری 500 سال عبادت کی اور تمہاری ہی تجویز کردہ قیمت کے مطابق ہم نے 500 سال کا معاوضہ دے دیا تم. سمجھے؟ اب ہمیں ایک بات بتاؤ کہ وہ جو انار کا درخت تھا، اس کو اس کے جو لاکھوں دانے تم نے کھائے، اس کے لیے کیا عبادت کی؟ وہ کہاں لائے، کیا لائے ہو تم اس کے لیے؟ وہ جو چشمہ ہم نے بہایا تھا ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا، اس کے شکرانے میں کون سی عبادت کی؟ بلاؤ. اور اس کو بھی چھوڑو، وہ جو تمہیں میں نے آنکھوں میں روشنی دی، تم دیکھ کر راستہ چلتے تھے، اس آنکھوں کی روشنی کے لیے تم نے کیا عبادت کی؟ بلاؤ. اب تو چھٹکارا جب یہ ہوگا جب عبادت لاؤ گے. جب عمل نہیں، اب معاملہ تو تمہارے پاس تو عبادت تھی 500 برس کی، وہ تو ختم ہو گئی، تم خالی ہو گئے. اب تو ہماری نعمتیں تمہارے اوپر ہے. تب آنکھ کھلی کہ یہ فضل ہی سے ہوگی نجات، عمل سے نہیں. سمجھا؟ عمل سے نجات نہیں ہوگی، فضل سے نجات ہوگی. اور حدیث میں بھی آیا ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی نجات عمل سے نہیں ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کی بھی کہ جس کے ایک سجدے کی قیمت تمام کائنات کے سجدے نہیں کر سکتے اللہ، کیا آپ کی عبادت بھی جنت کے نجات نہیں؟ کہ نہیں، میری بھی فضل ہوگا، عبادت ہو اللہ کا تو. اب یہاں غلط فہمی دور ہے. یہ ساری باتیں تو ہو گئی، اور باتیں کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ڈر جب لگتا ہے جب اللہ کا خوف دیکھنا. ہم واقعات سن لیتے ہیں بزرگوں کے. ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سے. اگر یہ نیت ہماری ہے تو انشاءاللہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہے. اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی مجلسوں پر رحمت ہوتی ہے. تو اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ جب فضل ہی سے عبادت ہونی ہے، وہ نجات ہونی ہے، عمل سے نجات نہیں ہونی، تو پھر نہ علم کی ضرورت، نہ عمل کی ضرورت، نہ اخلاص کی ضرورت، نہ تفکر کی ضرورت. سمجھا؟ یہ نتیجہ جس نے نکال لیا گمراہ ہو گیا. ضرورت سب کی ہے اپنی اپنی جگہ پر، ہوتا یوں ہے، بات سمجھ لیجیے. اور اس سے آپ ایک معیار بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کا فضل ہونے والا ہے پر یا نہیں. سمجھا؟ فضل ہوگا انشاءاللہ. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازنا چاہتے ہیں ان کو اسی زندگی میں ایسے اعمال عطا فرما دیتے ہیں جو فضل کی طرف لے جاتے ہیں. سمجھا؟ اور جو بدبخت ہیں ان کو اسی زندگی میں ایسے شوق دے دیں گے، ایسے اعمال عطا کر دیں گے کہ جو
دوسری طرف لے جائیں. تو اس لیے عمل تو پھر بھی ضروری ہے. عمل کے بغیر تو معاملہ بنے گا نہیں. کچھ بھی کر لیں عمل تو ہے. اور اگر آپ کے اعمال میں ایسے اعمال کی کثرت ہے کہ جو نیک اعمال ہے, آپ کی نیت ہے اچھی, تو پھر انشاءاللہ فضل کے راستے پر جا رہے ہیں. سمجھا؟ لیکن یہ ناپنا, یہ معیار, یہ ترازو کہ آیا ہم فضل والے ہیں یا نہیں ہیں, وہ عملی ہے. تو عمل تو چھوڑ نہیں سکتے, عمل کرنا. تو بھائی کیا ہو گیا؟